اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اس کے ان بندوں کے لیے ہے جو اسے اپنا آقا اور مالک مانتے ہیں اور جنہوں نے اس کی اطاعت کا اقرار کیا ہے، جنہیں یہ یقین ہے کہ ان کا مالک ہر بات سے باخبر ہے اور ایک دن انہیں اسی کے حضور کھڑے ہو کر اپنے اچھے اور برے کاموں کا حساب دینا ہے۔ ایسے لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم زندگی میں کوئی کام ایسا نہ کرو جو اللہ کو ناخوش کرنے والا ہو۔ ہر وقت اللہ کا خوف تمہارے دل میں موجود رہے اور تم جو کچھ کرو اس کی نافرمانی سے بچتے ہوئے تمہیں یہ ڈر لگا رہے کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے اور تمہیں اس کے عذاب سے دوچار ہونا پڑے۔ دل کی اسی خوف کا نام تقویٰ ہے۔ یہی کیفیت انسان کو بری باتوں سے روکتی ہے اور نیکی کے راستوں پہ چلاتی ہے۔ اسی کیفیت کے نتیجے میں ایسے کام ہو جاتے ہیں جن کا نتیجہ جنت ہے، اور یہی کیفیت انسان کو اس راستے سے محفوظ رکھتی ہے جو دوزخ کی طرف لے جانے والا ہے۔ اور یہ آپ جانتے ہی ہیں کہ جسے جنت مل گئی اور جو دوزخ سے بچا لیا گیا، وہ اصل میں سب سے بڑا کامیاب شخص ہے۔ دنیا میں بھی اسی کے لیے بھلائی ہے اور آخرت میں بھی بہترین انجام اسی کا ہے۔ عزیزوں اور دوستو، تقویٰ کا رویہ اپنانے کا حکم دینے کا ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ تم سچے لوگوں کے ساتھی بنو۔ سچے یعنی صادقین ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو اپنے ایمان میں سچے ہیں، جو اپنے قول میں سچے ہیں اور جو اپنے کاموں میں سچے ہیں۔ فرمایا گیا تم ایسے ہی لوگوں کو اپنا ساتھی بناؤ۔ تمہیں چاہیے کہ تم ایمان میں ان کے ساتھی بنو، قول میں ان کے ساتھی بنو۔ جس طرح کی باتیں ان کے منہ سے نکلتی ہے ویسے ہی باتیں تم کرو۔ جس طرح کے دین کی چرچا کرتے ہیں، دوسروں تک اس کی باتیں پہنچاتے ہیں، لوگوں سے نرمی اور اچھے اخلاق کے ساتھ بات کرتے ہیں، ویسا ہی انداز تم بھی اپناؤ۔ اللہ کے بندو، سچائی کی قدر و قیمت پہچانو۔ وہ انسانی اخلاق میں سب سے اونچے درجے کا اخلاق ہے۔ نجی زندگی کے لیے بھی انتہائی ضروری اور ضمانتی زندگی کے لیے بھی انتہائی اہم۔ کسی انسان کی انسانیت سچ کے بنا ترقی نہیں کر سکتی، اور سماجی زندگی کا کوئی ڈھانچہ بغیر سچ کے باقی نہیں رہ سکتا۔ کوئی آدمی یا جماعت خوبیوں کے معمولی درجے تک بھی نہیں پہنچ سکتی جب تک اس میں سچائی کی خوبی نہ ہو۔ سچائی ایمان کی دلیل ہے، نفس کی پاکیزگی کی نشانی ہے، دل کے سدھار کی ضمانت دیتا ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ تمام انسانی خوبیوں کی بنیاد ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس سے بندہ اللہ کو بھی محبوب ہوتا ہے اور بندوں کو بھی۔ جس شخص کو لوگ سچا جانتے ہیں اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ سچے ہی آدمی سے لوگ معاملہ کرنا پسند کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں۔ اگر وہ عالم ہے تو اس کے علم پر بھروسہ کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اگر ڈاکٹر ہے تو اس کے مشوروں کو وزن دیتے ہیں اور اس کی بتائی ہوئی تدبیروں پر یقین کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ یقیناً آنکھ، کان اور دل
سبھی کی پوچھ ہوگی۔ پورے علم اور یقین کی بنیاد پر کوئی بات کہو، صبح اور گمان کی بنیاد پر باتیں منہ سے نہ نکالو، کیونکہ اس شکل میں انسان جھوٹ کا اپرادھ کرتا ہے اور غلط باتیں منہ سے نکالنے لگتا ہے۔ سب سے بڑا جھوٹ اللہ کے ساتھ دوسروں کو اس کے اختیاروں میں، حقوں میں، صفتوں میں شریک کرنا ہے۔ اس کا نام شرک ہے اور اس کی اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا ظلم اور بالکل معاف نہ کیا جانے والا جرم قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول اور اس کے بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سچ کو اپنے اوپر ضروری بنا لو، کیونکہ سچ انسان کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور ایک ایک آدمی سچ بولتا رہتا ہے اور سچ پر ہی جمع رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور دیکھو تم جھوٹ سے پرہیز کرو، کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ دوزخ کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ پر جمع رہتا ہے، یہاں تک کہ اسے اللہ کے نزدیک جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ نہایت افسوس ہے ان لوگوں پر جو لوگوں میں بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں اس لیے سناتے ہیں کہ انہیں ہنسائیں اور اس میں سے جھوٹ بولتے ہیں، تو بڑی تباہی ہے ایسے لوگوں کے لیے، بڑی تباہی۔ اللہ کے بندو، فیصلہ کر لو کہ اب اللہ کا تقوی اپناؤ گے، ہر معاملے میں سچائی اپنانا اپنے اوپر ضروری بنا لو، اسی سے تمام بھلائیوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ یہی اللہ کی مرضی کا راستہ ہے، یہی راستہ جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ اور خبردار، جانتے بوجھتے کبھی جھوٹ کے قریب نہ جاؤ، جھوٹی باتیں منہ سے نہ نکالو، کیونکہ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے اور جھوٹ دوزخ کی راہ پر لے جانے والی ہے۔